بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جسے لوگ خواجہ سیرا سمجھتے تھے، مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتا تھا۔ وہ گھروں میں اس خیال سے آتا جاتا تھا کہ وہ عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتا، اس لیے اسے بعض اوقات عورتوں کے درمیان بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ مگر ایک دن اس نے ایک عورت کے جسمانی خدوخال کا ذکر اس انداز میں کرنا شروع کیا جس سے ظاہر ہوا کہ وہ عورتوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ رکھتا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایسے افراد کو عورتوں کی نجی حلقوں میں آزادانہ آنے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تاکہ پردے اور حیا کے اصول محفوظ رہیں۔ اس واقعے سے اسلامی تعلیمات میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ عزت اور انصاف کا برتاؤ کیا جائے، لیکن معاشرتی حدود اور پردے کے احکام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس شخص کو ہدایت دی گئی کہ وہ عورتوں کے درمیان نہ بیٹھا کرے تاکہ اسلامی معاشرے میں حیا، احتیاط اور باہمی احترام کے اصول قائم رہیں۔ یہی وہ حکمت ہے جو اسلام معاشرے کے سکون اور پاکیزگی کے لیے سکھاتا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کے جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سیرا، ہجڑا، خسرہ، زنخہ جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسرے جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سیرا پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا خواجہ سیرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلائن فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلائن فلیڈر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سیرا کوئی تیسرا جنس نہیں ہے بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد میں عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی درست طور پر نہیں ہوتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر غیر معمولی اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد میں یہ 47 کرومیٹین پائے جاتے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفجر ابن جوزی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب کہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حکامیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ خلقی اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ تخلیق کے وہ نقائص ہیں جو اللہ نے بعض انسانوں میں رکھے ہیں، جیسے ہم بعض لوگوں کو جسمانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے طور پر انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے، یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ جس شخص کو مرد اور عورت کی علامت بالکل مساوی ہو، اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح جائز نہیں، البتہ خنثی غیر مشکل یعنی ایسا خنثی جس میں مردانہ علامات قابل ہوں، شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سیرہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس سے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس خنثی سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سیرہ سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی؟ خواجہ سیرہ نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے علماء کو حکم دیا کہ خواجہ سیرہ کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں، اگر ایک طرف کی پسلی کم دکھائی دے تو اسے مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اسے عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سیرہ کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سیرہ کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں وہ عزت و احترام حاصل نہیں جو مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو یہ شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو تو اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے۔ اس مسئلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو روزگار کے دروازے بند ہیں انہیں کھولا جائے، جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہماری ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلوائے جائیں جو باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سیرہ کو حقیقی نظر سے دیکھنے کی بجائے انہیں بھی وہی عزت و احترام دیا جائے جو معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ قرآن پاک سورۃ الشورى آیت 39 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا
جو ناچتے گاتے اور بعض اوقات بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، مخنث، ہجڑا، خواجہ سیرا وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سیرا کے باقی ناموں میں تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سیرا نسبتاً بہتر نام ہے۔ یہ نام انہیں مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سیرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوئی محل کا افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ناظرین محترم، جہاں تک حیاتیاتی تشکیل بائیولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے، سائنسی طور پر جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً بہت کم ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ یہاں ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں اگر فیمیل کروموسومز میل اور کروموسومز پر غالب آ جائے تو وہ فیمیل خواجہ سیرا کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میل خواجہ سیراؤں کا معاملہ بھی ہے۔ ناظرین، خواجہ سیراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ سیراؤں کے باقاعدہ ڈیرے موجود ہیں۔ انہیں سندھی زبان میں مڑائی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سیراؤں کا سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہے۔ خواجہ سیراؤں کی ایک قسم علا کڑے بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانہ وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں، اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، جن کے علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سیراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سیراؤں کی وراثت کا تعین ان کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہیں تو مرد کا حصہ پائیں گے، اور اگر عورت کے مشابہ ہیں تو عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خسنا یعنی خواجہ سیرا سے شادی کی اور مہر میں اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی۔ وہ کھنسا اس قسم کا تھا کہ اس کی شرمگاہ مردوں اور عورت دونوں والی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سیرا کے ساتھ مباشرت کی تو اسے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس کھنسا نے اپنی مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ مشاورت کی تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے جب اس کھنسا سے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی شرمگاہ عورتوں والی بھی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کھنسا یعنی خواجہ سیرا کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو اسے مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اسے عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سیرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے شوہر کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ناظرین، اسلامی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ احسان کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ان کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، جن کی کل تعداد 24 ہیں، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور دائیں جانب 11 ہوتی ہیں، یعنی مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا ادراک ہی نہیں۔
بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کے دکھوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ یہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ انہیں جینے کا حق تو ہے مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن رنگین چہرے، گھنگھناتی پائل اور لڑکھڑاتے بلکتے بدن میں زندگی گھسیٹتی تو ہے، مگر ان کی چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی اندوہناک کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی ساکھ شاید ہم میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار ہی کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے معاشرے میں جیتی جاگتے ان ستم زدہ لوگوں کی کہانی جنہیں ہر جگہ طنز و تحقیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔